وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام أحباب آواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کا بیان کا جو موضوع ہے وہ شان غوث اعظم ہے، شان غوث الورا ہے. آج میں نے آپ کے سامنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، بیان کی طرف بڑھنے سے پہلے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز جمعہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک جمعہ کے دن جو بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے میں خود اس کا درود و سلام سماعت کرتا ہوں. بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا وہ اللہ کے محبوب کے قلب روز قیامت اتنا ہی زیادہ قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اب خوش نصیبی تو اس کے لیے ہے جس نے سب سے زیادہ پڑھنا ہے. اب یہ کس نے سب سے زیادہ پڑھنا ہے؟ تو یہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کو حضور پسند کرتے ہوں گے، جس کو حضور پسند کرتے ہوں گے، اور حضور نے جس کو پسند کر لیا تو وہ پھر حضور کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کرامات، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی اور ایمان افروز ہے. سب سے پہلے آپ کی اگر پیدائش سے بات شروع کی جائے نا تو آپ کی پیدائش کی بڑی نرالی ہے. پیدائش کی بڑی نرالی ہے. کیسی نرالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا نا، جس رات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے گھر میں، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونی تھی اس کو بھی بیٹا عطا فرمایا، اس کو بھی بیٹا عطا فرمایا. اور روایتوں میں آتا ہے کم و بیش 360 کے قریب نا بچے پیدا ہوئے اس رات. 360 کے قریب بچے پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 کے 360 سالوں کو ولی بنا دیا. غوث پاک کے صدقے میں سب کے سب اولیاء کرام میں شامل ہو گئے. یعنی وہ جب بڑے ہوئے تو سب کے سب اولیاء کرام میں تھے وہ. اب اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش کا دن تھا وہ یکم رمضان المبارک کا دن تھا. کیسا دن تھا یکم رمضان المبارک. اور آپ کی کرامت در کرامت یہ تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے نا تو آپ روزے سے تھے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. اب یہاں پر بچہ 12 سال کا ہو جائے تو پھر جا کے کہتے ہیں جی تم نے روزہ رکھنا شروع کرنا ہے، لیکن غوث اعظم پیدا کی روزہ رکھے ہوئے تھے. کیا بات ہے، کیا شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ کی پیدائش کے بعد 1 سال 2 سال بعد نا علماء کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. کئی لوگ کہنے لگے کہ جی
رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح روزہ رکھا جائے گا؟ کئی لوگ کہنے لگے نہیں جی ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا لہذا صبح روزہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے آج کل یہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، لوگ فیصلہ کرنے کے لیے نا بڑے پریشان تھے کہ یار کیا کریں، صبح روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اچانک سے ذہن میں خیال آیا یار عبد القادر جیلانی، ان کے گھر میں چلتے ہیں، اولیاء کا گھرانہ ہے، ذرا جا کے ادھر پوچھتے ہیں کہ آج روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا۔ تو جب سارے لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے گھر آئے نا تو آپ کی والدہ ماجدہ سے پوچھنے لگے کہ جی صبح روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا جی میں تمہیں صبح بتا دوں گی کہ صبح روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ دودھ نہیں تناول فرمایا کرتے تھے، 2 سال کے بچے کو کیا پتا ہوگا یار کہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو پیدا فرمایا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ روزہ کس وقت رکھا جاتا ہے اور کس وقت افطار کیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا رمضان روزے رکھے، پیدائش کی حالت میں کہ آپ صبح فجر سے پہلے دودھ تناول فرمایا کرتے اور پھر غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے، افطاری کیا کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین کرام، غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گلی بازاروں میں جاتا تھا نا، بچوں کا کام کیا ہوتا ہے، بچے نا اکثر اوقات کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے میں کھیل لوں، گلی میں جا کے کھیل لوں، محلے میں کھیل لوں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں جب کھیلنے کے لیے نکلتا تھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے صدا آتی تھی، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، ہم نے تجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اے عبد القادر جیلانی، تو محی الدین ہے، تو دین کو آباد کرنے والا ہے، تو دین کو سچا کہلانے والا ہے۔ ارے تو عبد القادر جیلانی، تو محی الدین اس وجہ سے ہے کہ جس طرح صحابہ کرام جس علاقے میں جایا کرتے تھے وہاں دین کو پھیلا دیا کرتے تھے، تو بھی جس علاقے سے گزرتا جائے گا ہم دین کو سربلندیاں عطا فرماتے جائیں گے، ہم دین کو سربلندیاں عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ اے عبد القادر جیلانی، اب پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تک پہنچتی ہے، اور پہلی مرتبہ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم رکھی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع ہو جاتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ نا مدرسے جائے، جا کے قرآن پاک کی تعلیم سیکھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو مدرسے میں بھیجا نا، مکتب پہ بھیجا، تو آپ جاتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو مجھے آتی ہے، آپ بسم اللہ پڑھو، یہ بھی آتی ہے۔ کہا اچھا پھر تمہیں کیا کیا آتا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شروع ہو گئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلا پارہ پورا مکمل سنا دیا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، دوسرا پارہ بھی مکمل سنا دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تیسرا پارہ بھی مکمل سنا دیا۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، چوتھا پارہ بھی پورا سنا دیا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، پانچواں پارہ بھی مکمل سنا دیا۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹا پارہ بھی مکمل سنا دیا۔ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ساتواں پارہ بھی مکمل سنا دیا۔ حتیٰ کہ راوی فرماتے ہیں کہ استاد محترم نے کہا بیٹا آگے پڑھو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہی ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے پورے کے پورے 18 سپارے زبانی سنا دیے، 18 سپارے زبانی وہی بیٹھے بیٹھے سنا دیے۔ تو قاری صاحب کیا کہنے لگے؟ قاری صاحب کہنے لگے بیٹا تم تو کہتے ہو کہ میں کبھی مدرسے میں نہیں گیا، تمہاری والدہ کہہ رہی پہلی دن اس کو مدرسے میں بھیجا، پر تمہیں 18 سپارے زبانی سنا دی، یہ کہاں سے تم نے یاد کر لیے؟ کہا کہ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ میری والدہ ماجدہ کو 18 سپارے زبانی یاد ہے، اور میری والدہ جب بھی کوئی کام کیا کرتی تھی نا تو ان 18 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ کے لبوں سے وہ نکلتے ہوئے الفاظوں کو حفظ کر لیا اور 18 سپارے زبانی یاد کر لیے، 18 سپارے زبانی یاد کر لیے۔
مائیں بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا، آج کل کی ماں جیسی نہیں بلکہ ان شہنشاہ ماؤں جیسی کہ جو ہر وقت قرآن کو اپنے لبوں پر اتارا کرتی تھی، ہر وقت اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، کیونکہ بچے کی نا اولاد کی سب سے پہلی جو درس گاہ ہے اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ نے اس کو پہلے سمجھانا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اس نے استاد کے پاس جانا ہوتا ہے، استاد کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور جو درس گاہ ہے نا سب سے پہلی وہ ماں باپ ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے ذرا، یاد کریں ذرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر پہنچتی ہے 12 سال کی عمر میں، جب 12 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں کہ والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں اے میری والدہ مجھے نا اب اجازت دی جائے، میں علم دین سیکھنے کے لیے کسی اور علاقے کسی اور شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا ماں باپ تو کیا کہتے ہیں جی جا رہے ہیں نا وہاں جا کے ہمیں نہیں بھولنا، تم نے وہاں دھیان سے رہنا، وہاں جا کے ہمیں خبر دیتے رہنا کہ تم کیسے زندگی گزار رہے ہو، اور پیسے شیسے بھیجتے رہنا، ایمی نہ ہوتا جا کے ٹائم سے برباد کرتے رہنا، ہم یہ کہہ کے بھیجتے ہیں۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ کیا فرما رہی بیٹا تیری قمیض کے اندر والی سائڈ پر نا 40 دینار سی رہی ہوں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آئے کیا بات ہے، تو جا تو رہا ہے، تجھے اجازت تو دے رہی ہوں لیکن یاد رکھنا کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں تمہیں بولنا ہے۔ یہ 40 دینار میں نے تیری قمیض میں سلائی کر دیے ہیں، کبھی مشکل وقت آ جائے تو ان کو استعمال کر لینا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، جیسے ہی سفر شروع کیا تھوڑا سا بھی سفر طے کیا تھا کہ راستے کے اندر چوروں نے آپ کو نا ڈھونڈ لیا نا، آپ کے جو قافلہ تھا اس کو گھیرا ڈال لیا، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیر کر سب سے جو کچھ سامان تھا سب سے لوٹ لیا۔ اور ایک چور ایک ڈاکو جو ہے نا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں جی میرے پاس بھی کچھ ہے۔ کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو فرمانے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو جو چور تھا اس نے دیکھا، چیکنگ کی دوبارہ لیکن کہیں پر نہ ملے، کہنے لگا بچے میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میری والدہ نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا پھر تمہارے پاس 40 درہم تو ہے نہیں، تم کہہ رہے میرے پاس 40 درہم ہیں؟ کہا کہ میرے پاس موجود ہیں۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا اپنے سردار کو بلایا، کہا کہ یہ بچہ ہے سب کی تلاشی لے لی ہے، سب سے سب کچھ لوٹ لیا ہے، یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، میں نے 3 مرتبہ اس کی تلاشی لی ہے لیکن اس کی جیب میں سے کچھ نکل ہی رہا، لیکن یہ اس کے باوجود کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا نا بچے تمہارے پاس 40 دینار ہے کہاں پر ہیں؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا دراصل میری قمیض کے اندر والی سائڈ پر نا میری والدہ ماجدہ نے 40 درہم کو سی دیا ہے، پرو دیا ہے۔ جب یہ کہا نا تو وہ جو ڈاکو تھا، ڈاکوؤں کا سردار ہکا بکا رہ گیا، پریشان رہ گیا اور کہنے لگا بچے لوگ تو ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں اور تم نے مجھے خود بتا دیا ہے کہ میرے پاس یہ مال موجود ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی میٹھا جملہ ارشاد فرمایا دراصل میری والدہ ماجدہ نے مجھے فرمایا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں یہ 40 درہم تو بڑی ہی دور کی بات ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اپنی والدہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ اب یہ کہنا تھا کہ ڈاکو کے دل میں بات بیٹھتی ہے اور کہتا ہے دیکھو یار ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا اور ہم اپنے خالق کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان 40 کے 40 ڈاکوؤں نے نا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے طائب ہوئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بن گئے۔ یہ چھوٹی سی سوچ ہے نا، چھوٹی سی سوچ ہے۔ ماں باپ نے کیا ذہن دیا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں کبھی بولنا، اور کبھی تم نے تلاوت قرآن پاک کی نہیں چھوڑنی۔ تو کیا صلہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننھی سی ہی عمر کے اندر 40 ایسے گناہگاروں کو آپ کی وجہ سے متقی پرہیزگار بنا دیا۔ تو میرے محترم سامنے کرام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی کمالات سے نوازا ہے، بڑی ہی شانوں سے نوازا ہے، ایسے عرفہ مقام کے ساتھ نوازا ہے نا کہ جس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم سامنے کرام آپ نے اکثر اوقات مرتبہ یہ نام سنا ہوگا، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں گنی جاتی ہے۔ اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محقق،
لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں سن لو، جس وقت میری وفات کا وقت قریب آئے نا، میرے مرنے کا وقت قریب آئے، تم لوگ کیا کرنا، مجھے نہلانے کے لیے، مجھے غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کرنا ہے نا، وہ تم نے لکڑیاں باہر سے نہیں لے کر آنی، بلکہ میرے کمرے میں وہ کلمے جن کے ساتھ میں حضور کی حدیثیں لکھا کرتا ہوں نا، ان کو جلا کر تم نے پانی گرم کر کے مجھے اس سے غسل دینا ہے، تاکہ حدیث کا فیضان میرے اوپر آ جائے، اور جب میں قبر میں جاؤں تو سائیوں کو پوچھنے کا مزہ ہے اور غلام کو بتانے کا مزہ آ جائے۔ ایسی شان و شوکت والے۔ تو حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو یہ دریا کرامت ملا کہاں سے ہے؟ آپ کو یہ فسانہ فیض ملا کہاں سے ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے در سے ملا ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کے در سے۔ یہ حافظ ابن جوزی یہ وہ نام ہے کہ جو سب سے پہلے نا اولیاء کرام کو نہیں مانا کرتے تھے، کہتے اولیاء کرام کچھ نہیں ہوتے، یہ بزرگ کچھ نہیں ہوتے، سارے فارغ ہیں، معاذ اللہ، تکبر کیا کرتے تھے، اتنا تکبر کیا کرتے تھے، کہتے کہ میرے جیسا کوئی عالم موجود نہیں۔ ایک مرتبہ عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے چلو آؤ میں تمہیں نا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نا مجلس میں لیے چلتا ہوں۔ اب کہنے لگے چلو آؤ دیکھتا ہوں کون عبد القادر جیلانی ہے، بڑے اس کے چرچے سنے ہیں، بڑا اس کا نام سنا ہے، میں بھی تو دیکھوں ہے کون۔ جب یہ نا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے، ابھی جا کر بیٹھے ہی تھے، تو آپ کو پتہ ہے اولیاء کرام کی نظریں بڑی بلند ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا، وہ بظاہر تو دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دیکھ رب کا عرش رہے ہوتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھا ہے جس طرح اپنی ہتھیلی پر ایک کنک کا دانہ دیکھتا ہوں، ایک کنک کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اب جب آپ حضرت سیدنا حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی، پھر اس کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، چوتھی تفسیر بیان کی، ایک ہی آیت کی 4 قسم کی تفسیر بیان کی، 5 قسم کی تفسیر بیان کی۔ جو یہ حافظ ابن جوزی تھا نا، اس کو لوگ کہنے لگے ہاں تمہیں آتی ہے یہ؟ ہاں مجھے آتی ہے۔ تمہیں اس کی تفسیر آتی ہے یہ جو انہوں نے بیان کی؟ ہاں مجھے آتی ہے۔ 11 تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیان کی ایک ہی آیت کی۔ حافظ ابن جوزی کہنے لگا ساری مجھے آتی ہیں۔ 11 کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 کے بعد 40 اور روایتیں بیان کی، 40 اور تفاسیر بیان کی۔ اب یہ پاگل ہو گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا یار ایک ہی آیت کے اتنے معنی، ایک ہی آیت کی اتنی بڑی تفسیر، اتنا تو رحمت جوش میں آ رہا ہے۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ 40 تفسیر بیان کر چکا ہوں، 11 پہلے بیان کی ہیں، 40 بعد میں بیان کی ہے، یعنی 51 تفسیر بیان کرنے کے بعد غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے جاؤ اب بس سب کچھ ختم ہو گیا، اب تم گھر چلے جاؤ بعد میں کچھ بتایا جائے گا۔ غوث پاک نے فرمایا یہ تو تھا کال، اب ہم آتے ہیں حال کی طرف۔ یہ تو تھا کال جو حضور کی طرف سے ہمیں ملا تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب حافظ ابن جوزی کھڑا ہوا اور اتنا جلال میں، اتنا وجد میں آیا، کپڑے پھاڑ دیے اور اس انداز سے کہنے لگا جس کو کسی شاعر نے کیوں کہا تھا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہنے لگا یار غوث پاک کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ میں تو فقط 11 تفسیریں اس آیت کی پڑھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرے سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، لیکن غوث پاک نے تو اس کی 51 تفسیر بیان کر دی ہے۔ یار کیا مقام ہوگا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے محترم صاحب اکرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شانوں سے نوازا ہے، ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ایک رات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا سو رہے تھے، ایک قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی لوگوں کو سمجھایا کرو، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، لوگوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ غوث پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اجمی، یہ لوگ ہیں عربی، یہ عربی پر بڑا ناز کرتے ہیں، اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو غیر عربی ہوں نا، میں عربی میں ان کے ساتھ کیسے کلام کر سکتا ہوں؟
حضور نے فرمایا عبد القادر جیلانی عاجزی کر بیٹھے ہو؟ جو بندہ عاجزی کرتا ہے نا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عبد القادر جیلانی عاجزی کر رہے ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ ذرا۔ حضور نے اپنے پاس بلایا۔ راوی فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک نے جب اپنا منہ کھولا تو حضور نے فرمایا میری زبان کو چوس لو، میری زبان کو چوس لو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اپنا لباب دہن عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ لباب دہن عطا فرمایا۔ جس کو حضور ایک مرتبہ لباب دہن عطا فرما دے نا اس کے بارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، ایسے بارے نیارے ہوتے ہیں کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ مجھے اپنا لباب دہن عطا فرمایا، اس کے بعد میں اپنا لباب، اپنا تھوک جس پانی میں بھی ڈال دیتا اگر وہ کڑوا ہوتا تو اللہ اس کو میٹھا فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو میٹھا فرما دیا کرتا تھا۔ تو ذرا تصور کریں کہ اللہ کے محبوب نے 7 مرتبہ عبد القادر جیلانی کے منہ میں اپنا لباب دہن ڈالا ہوگا تو آپ کو کیسی روحانیت عطا فرمائی ہوگی، کیسی روحانیت ملی ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے 7 مرتبہ لباب دہن مل گیا، حضور تشریف لے گئے۔ جیسے حضور تشریف لے گئے اسی وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو گئے اور آتے ہیں کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ذرا خطاب کرو، ذرا بیان کرو۔ تو عبد القادر جیلانی کہنے لگے ہاں جی نانا جان نے لباب دہن عطا فرما دیا ہے، اجازت مل گئی ہے، اب میں تبلیغ کرنی شروع کر دوں گا، اب میں عربی میں بھی خطاب کرنا شروع کر دوں گا۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی ذرا ایک مرتبہ پھر سے منہ کھولو۔ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ پھر سے منہ کھولتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی 6 مرتبہ اپنا لباب دہن عطا فرما دیتے ہیں، حضرت علی بھی 6 مرتبہ لباب دہن عطا فرما دیتے ہیں۔ غوث پاک عرض کرتے ہیں یا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان آئے تھے 7 مرتبہ لباب دہن عطا فرمایا، آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ اس لیے کام کیا ہے تاکہ لوگ برابری نہ سمجھ لینا، ارے برابری نہ سمجھ لینا کہ میں حضور جیسا ہوں، ان کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یار اگر ٹھیک ہے حضور کے دم میں، حضور کے لباب دہن میں کیا کچھ رہ گیا تھا جو علی نے بھی دے دیا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ بتاؤ ذرا کہ تم نے پتا ہے نا قرآن پاک میں سب کچھ ہے، کس کس کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے؟ سب کو پتا ہے نا، سارے یہاں پر گواہی دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ قرآن پاک میں نازل فرما دیا ہے، تو پھر تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ تفسیر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تفسیر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یار قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جو لباب عطا فرمایا تھا اس میں سب کچھ مل گیا تھا، لیکن کچھ باتیں تھی جو پوشیدہ تھی، میں نے لباب دہن اس لیے عطا فرمایا وہ پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں، وہ پوشیدہ باتیں بھی تمہیں نکل کے سامنے آ جائے۔ میرے محترم سامنے کرام اب دیکھیے گا کمال کیا ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں 70,000 لوگوں کا مجمع ہے اور فقط انسان ہی نہیں بلکہ شیاطین اور جن بھی آیا کرتے تھے آپ کی گفتگو سننے کے لیے، حتیٰ کہ اتنی تاثیر آپ کی زبان میں تھی کہ لوگ ہیں انبیاء و مرسلین بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور راوی فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر قیامت کے منظر پر بیان فرماتے تھے نا تو اسی مجمع کے اندر 70,000 مجمع کے اندر سے ہی لوگ اسی وقت جنازے اٹھایا کرتے تھے، لوگ گش گا کے مر جایا کرتے تھے۔ آپ کا اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی آپ کی۔ اور میرے محترم سامعین کرام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گرا رہے ہیں، اتنا گڑ گرا رہے ہیں، اتنا گڑ گرا رہے ہیں کہ آپ کے گڑ گرانے کی وجہ سے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جلال میں آئی، پوری مسجد میں آگ لگ گئی، پوری مسجد کے اندر آگ لگ گئی۔ جب پوری مسجد کے اندر آگ لگ گئی نا، آگ لگنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور مسجد میں آگ لگی ہوئی ہے، تو لوگوں نے پانی لے کر آئے، ساری چاروں طرف سے آگ کو بجھایا اور غوث پاک کو معلوم ہی نہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو دنیاوی سارے خیالات بھول جاتے ہیں، لیکن ہم ایک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سارے دنیاوی خیالات اسی وقت یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو دیکھا چاروں طرف بھی پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے۔ لوگوں سے فرمایا یہ کیا عالم ہے، یہ پانی کیسے آ گیا؟ تو لوگوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دراصل نماز ادا فرما رہے
رہے تھے اور یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے پانی بہا رہے تھے، ہم نے یہ پانی بہایا ہے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے دنیاوی آگ بجھا رہے تھے مجھ کو بچانے کے لیے، تم یہ آگ بجھا رہے تھے مجھے بچانے کے لیے، اور میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا تھا اپنے آنسوؤں کو بہا کے، اپنے آنسوؤں کو بہا بہا کر میں تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا تھا۔ میرے محترم سامعین کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت اتنی نرالی شخصیت ہے نا، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی ایک فرمان پر ہم عمل کر لیں گے نا تو ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ میرے محترم سامعین کرام، ذرا بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کیا تبلیغ کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ریاضت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کیے، لیکن اس کے باوجود ایک دن مجھ پر یوں بھی آیا کہ میں نا بہت ہی زیادہ نا مجھے پیاس کی شدت تھی، تو اچانک آسمان سے ایک بادل آیا، اس بادل سے پانی ٹپکتا ہے، میں اس پانی کو پیالے میں بھرتا ہوں اور پانی کو پی لیتا ہوں، اور پینے کے بعد جب میں سیر ہو جاتا ہوں، بے فکر ہو جاتا ہوں، تو اسی بادل میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، آج سے ہم نے تمہارے اوپر سب کچھ جائز قرار دے دیا، سب کچھ جائز قرار دے دیا، اب تم چاہو گناہ کرو، تم چاہو نیکیاں کرو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا جملہ، دیکھیے گا ذرا کہ تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ آج ہم 4 نمازیں پڑھ لیں نا، اور 4 نمازیں پڑھنے کے بعد لوگ ہمیں کہتے ہیں یار بہت علامہ صاحب بن گئے، حاجی نمازی صاحب بن گئے، بڑے خوش ہو رہے تھے، یار میرے جیسا تو کوئی نمازی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی پرہیزگار ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادات ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا اے بدبخت لعین شیطان، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو رب کی عبادت سے عبد القادر جیلانی کو گمراہ کر دے گا، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہا تو شیطان کو پتہ چل گیا تھا کہ عبد القادر جیلانی نے مجھے پہچان لیا ہے۔ شیطان کا کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، جاتے جاتے ایک اور تیر چلا دیا، اور عبد القادر جیلانی کے کہنے لگے اے شیطان، جاتے جاتے اتنا بڑا اور زیادہ حق تیر ہے، اتنا بڑا اور حملہ کر رہا ہے، ارے سن لے، عبد القادر جیلانی کو اس کے علم نے نہیں بچایا بلکہ اس کے رب نے بچا لیا ہے، رب نے بچایا ہے عبد القادر جیلانی کو۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم جو 2 عبادتیں کر لیں، 4 ریاضتیں کر لیں تو ہم متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اور آج کل اولیاء کرام کا بڑا چرچا ہے نا، کہ گلی محلوں میں ہمیں ولی مل رہے ہوتے ہیں، گلی محلوں میں ہمیں پیر صاحب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ ذرا تصور کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود، اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود فرماتے ہیں 25 سال میں نے جنگلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 15 سال تک میں نے ہر رات میں ایک قرآن پاک مکمل اللہ کی بارگاہ میں پڑھا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک نہیں کیا ہے، اور آج ہم 4 نمازیں 3 نمازیں پڑھ کر کہتے ہیں بس میں بہت تھک گیا ہوں اور میں نے اس کے بعد کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ یار افسوس ہے یار ہماری زندگیوں پر، کیسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں تو اس میں ہم اس کے دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، مسلمان بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیر و مرشد ہیں، ایسے پیر ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے پیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلا نا کہ میں بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو پھر شیطان اس کا بیعت دار بن جاتا ہے، شیطان اس کا ولی بن جاتا ہے، شیطان اس کا جو ہے پیر بن جاتا ہے، اس لیے میں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی چاہے قطب ابدال غوث ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ مانگنا جائز ہی نہیں ہے، وسیلہ مانگنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ بات ہے کہ یاد آ رہی ہے، ایک شخص تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرنوار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، درویش تھا، اور کہنے لگا یا علی مدد، یا علی مدد، اے علی میری مدد کو آؤ، اے علی میری مدد کو آؤ۔ تو وہاں سے ایک شخص گزرا، کہنے لگا باز آبی تو
یہ بدعت کری جا رہے ہو، شرک کیے جا رہے ہو، رب کے سوا کسی سے مدد مانگتے چلے جا رہے ہو، رب کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تم تو علی سے مدد مانگی جا رہے ہو۔ تو وہ درویش کہنے لگا کیسے شرک ہو گیا جی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ شرک ہے، تمہیں کیسے پتا کہ علی دینے کے لیے نہیں آتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، رب دینے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دینے والا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عقل کی دلیل بھی لے لینا تو بندہ خود بخود سمجھدار بن سکتا ہے کہ یار رب کی ذات ہی سب کو تقسیم کرنے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے تو بنائے ہوئے ہیں نا۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں سے داتا حضور کے قدموں میں جانا ہے تو ظاہر بات موٹر سائیکل پہ جاؤں گا یا گاڑی پر جاؤں گا، کسی سواری کے ذریعے جاؤں گا نا، پیدل جاؤں گا تو تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، اگر بائک پہ چلے جاؤں گا تھوڑا وقت کم لگے گا۔ لیکن اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم کہیں جی اللہ کے سوا کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیا لینے چلے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے چلے گئے؟ اب دیکھیں ذرا، وہ شخص کہنے لگا اچھا تو کہنا ہے نا کہ علی مدد کرنا سے آندے نے، کہ پھر علی نو کہ آگے میری دو لتا توڑ جا، علی نو کہ آگے میری لتا توڑ جا، تو کہنا علی تیری مدد سے آندے نے۔ وہ درویش کیا کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نا ایک سوٹی تھی، ایک ڈنڈا تھا، اس نے مارا اس کی ٹانگوں کے اندر، دونوں ٹانگیں اس کی توڑ دی۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ علی نو کہ میری آگے لتا توڑ جا، اس نے اسی وقت کھڑے ہو کر نا اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی، دونوں ٹانگیں توڑ دی۔ اور ٹانگیں توڑنے کے بعد جب اس نے پوچھا نا یار کہتے ہیں کیا سی علی نو بلا میری لتا توڑنا سے، تو درویش کیا کہنے لگا چلیا اے وہ جو چھوٹے کام تے اسی علی دے نوکر کر لیتے ہیں، علی نو تے رب نے خیبر فتح کرنا سے رکھا ہے، علی نو تے رب نے خیبر فتح کرنا سے رکھا ہے، تو یہ جو چھوٹے کام کہنا۔ میرے محترم سامعین کرام، تو اسی لیے وسیلے کو ماننا چاہیے۔ ہم آج اگر سلامت ہیں نا تو اپنے اولیاء کرام کی وجہ سے سلامت ہیں۔ آج ہمارے اولیاء کرام نہ ہوتے تو ہم دنیا میں برباد ہو جاتے، یہ دنیا میں ہمیں کوئی منہ نہ لگاتا، یہ دنیا میں ہمیں ترقیاں نہ ملتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم بزرگان دین کی یاد کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کی یادوں کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کبھی زندگی میں تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور ہم آج کل جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم سچ بولنا بھی چاہتے ہیں تب بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، سچ بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تب بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو غلط الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی بچہ ہمارے پاس قرآن پڑھ رہا ہو، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، اور کوئی ہمارے پاس کھڑا ہو گیا انگلش میں کوئی گیت گا رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں واہ واہ تم نے بڑا پڑھا ہوا ہے، تم نے بڑا اچھا پڑھا ہوا ہے۔ افسوس ہے یار ہماری زندگیوں ہم نے دین کو کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے، دین کو کیا اپنایا ہوا ہے ہم نے۔ داتا جوہری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کے جسم سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کے اوپر اس کو ظاہر کر دے نا، بندہ اپنے ہی جھوٹ کی نحوست کی بدبو سونگھ کر مار جائے گا، اتنی بدبو نکلتی ہے۔ اور ہم دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا تو قدم اٹھتا ہی جھوٹ کے اوپر ہے۔ ہم نے کسی سے بات کرنی ہے 40% اس میں جھوٹ ہونا ہے، ہمارا 40% اس میں جھوٹ شامل ہوگا۔ میرے محترم سامنے کرام، کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی جھوٹ بول کے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں، میں بڑا متقی بن گیا ہوں، میں بڑا پرہیزگار بن گیا ہوں، میں تو بڑا عیش و عشرت والا بن گیا ہوں۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کل روز قیامت کیا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جو کھوٹا عمل ہے ہمارا یہی سامنے رکھ دیا کہ بتاؤ ذرا پڑھ کے سناؤ، تو ہم کیا پڑھ کے سنانے والے بنے، کیا پڑھ کے سنا سکیں؟ کوئی نمازیں پلے میں ہیں ہمارے، کوئی عبادتیں ہمارے پلے میں ہیں؟ ہمارے بزرگ ساری رات عبادت کرتے رہے لیکن صبح اٹھ کر پھر یہ کہنے لگے یا اللہ تو عبد القادر جیلانی کو بخش دینا، تو عبد القادر جیلانی کی خطاؤں کو معاف کر دینا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جو گناہ ہو گئے اس کو معاف کر دینا۔ لیکن آج ہم ہیں ساری رات سو کے گزار دیتے ہیں اور صبح بڑی عیش و عشرت کے ساتھ خوشی اٹھتے ہیں اور اپنے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، ظہر کی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، اور جمعہ بھی لوگوں کا قضا ہو رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا جمعہ بھی رہ جاتا ہے۔ اتنے بدبخت قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو اس کے باوجود بھی شرم و حیا نہیں ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا آج کتنے لوگ ٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یار بڑی پریشانیاں ہیں، رزق بڑا تنگ ہے، رزق اتنا ملا نہیں ہے، پیسے کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، مہینے کا 40,000 کماتا ہوں نہ جانے پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے، مہینے کی جب 10 تاریخ ہوتی ہے تب تک تو ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے 15 تاریخ آتی ہے ہمارے پاس سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ ارے تمہارے پیسے بے شک زیادہ ہیں لیکن انہیں برکت نہیں،
برکت ڈالنے والی تو رب کی ذات ہے نا. جب جھوٹ بول کر تم نے مال کمایا ہے تو وہ مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ جب تم نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال چھینا ہے تو تمہارے مال میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ جب تمہیں حضور نے فرما دیا ہے کہ تم فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ تک بیٹھ کر اپنا قرآن پاک پڑھ لو، بیٹھ کر تم ذکر و اذکار کر لو، رب کی عبادت کر لو تاکہ تمہارا رزق تم تک پہنچ جائے. لیکن اس وقت رب رزق بانٹ رہا ہوتا ہے اور ہم بستر میں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بستر میں لیٹے ہوتے ہیں. یار افسوس ہے یار ہماری زندگیوں پر. لیکن میرے محترم سامنے کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا پڑے گا. اگر ہم نے نہ گزارا تو پھر وہی حال ہمارا بھی ہونا ہے کہ مال و دولت تو ہم نے کما لیا. فرعون نے بھی بہت زیادہ مال و دولت کمایا تھا، ہارون نے بھی بڑا مال و دولت کمایا تھا، اور یزید نے بھی بڑا مال و دولت کمایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ آج اس کا نام تک باقی نہیں، نام و نشان تک باقی نہیں، اس کی نسلیں بھی برباد ہو گئی ہیں. لیکن جس حسین نے کل کی دین کو بچایا تھا نا، اس کا نام آج بھی بات ہے. جس عبد القادر جیلانی نے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کا نام آج بھی سلامت رکھا ہوا ہے. میرے محترم سامعین کرام، بس آخر میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. کب تک ہم یار رب کی نافرمانی کرتے رہیں؟ کب تک یار بندے کو تھک جانا چاہیے نا، بندے کو ایک مرتبہ سوچنا چاہیے یار میں نے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہی آخر ہے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ یار موت آنی ہے، برحق ہے، آ جائے گی، ہم موت کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن جو چلے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس معاملے کے بارے میں نہیں ہم سوچتے. کتنے مریضوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا مرتے ہوئے، کتنے لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا ہم نے، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اتارا ہوگا. لیکن کبھی بھی یہ خیال آیا یار اس کی جگہ پر اگر مجھے رکھ دیا جاتا تو میرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہوتا؟ میں جو سود کما رہا ہوں، بڑا بڑا گھر سا بنا لیا میں نے، بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں لے لیا میں نے، کیا میں اس کا کل رو دے کیا میں حساب ہی دے سکوں گا کہ میں نے یہ لاکھوں روپے کہاں سے کمایا تھا، یہ لاکھوں روپے کہاں سے لے کر میں آیا تھا؟ نہیں دے سکتے ہیں یار. تو اتنا کمائیں جتنا کل رو دے کیا ہم اس کا حساب دے سکیں. تو اے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ پنم دے رہے ہیں. واہ